قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، میں نے تمہارے اوپر کروڑوں نعمتیں اتاری ہیں، لیکن کسی نعمت کا شاہ صاحب اللہ جل جلالہ نے احسان نہیں جتلایا کہ ہمیں صحت دی، زندگی دی، سب کچھ دیا، لیکن جب اپنے محبوب کی باری آئی تو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، ایمان والوں کے اوپر سب سے بڑا جو احسان کیا وہ اپنا مصطفیٰ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ کیسا مصطفیٰ کہ مکہ کی گلیوں میں چلتا ہے تو اللہ جل جلالہ اس گلیوں کی قسم کھا کے کہتے ہیں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے میرے محبوب جس جگہ تیرے قدم چلتے ہیں میں اس جگہ کی قسمیں کھاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ محبوب علیہ السلام کی ذات اقدس کی بات آتی ہے تو اللہ جل جلالہ اس کی قسمیں کھاتے ہیں۔ اس پہ تفصیلی گفتگو پھر کبھی عرض کریں گے۔ آپ نے جو دو چیزیں فرمائی ہیں ولادت کے حوالے سے اور اخلاقیات کے حوالے سے، اس میں کچھ گزارش عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے ولادت کے حوالے سے، عام طور پر کسی بھی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، کسی بھی شخصیت کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں تو بچپن، لڑکپن، جوانی اور بڑھاپا اس پہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ نے میرے آپ کے محبوب کو سب سے بلند بنایا، سب سے اعلیٰ بنایا، سب سے عرفہ بنایا، سب سے اجمل بنایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی صفت سے نوازا، تو ان کے تذکرے بھی سب سے پہلے ہی شروع کر دیے۔ اگر یوں کہا جائے، آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کو نبوت کب ملی، تو اس حساب سے ملتا ہے کہ نبوت 40 سال 6 ماہ اور 12 دن قمری حساب سے بنتے تھے، نبوت مجھے ملی، اور قمری حساب سے 39 شمسی حساب سے 39 سال بنتے تھے۔ لیکن آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کنت نبیہ، میں تو اس وقت بھی نبی تھا۔ وَإِنَّ آدَمْ لَمُنْجَدِلٌ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، ابھی حضرت آدم کا گارہ بھی تیار نہیں ہوا تھا۔ اور اگر مجھے یوں کہنے دیں کہ آدم صفی اللہ نہیں تھے، نوح نجی اللہ نہیں تھے، موسیٰ کلیم اللہ نہیں تھے، ابراہیم خلیل اللہ نہیں تھے، عیسیٰ روح اللہ نہیں تھے، لیکن میرے آپ کے آقا رسول اللہ تھے، حبیب اللہ تھے۔ اور حضرت آمنہ فرماتی ہیں، کیا خوب فرماتی ہیں کہ ابھی میرے محبوب کی نسبت رب نے میرے ساتھ جوڑی، میں گھر سے باہر قدم رکھتی، میرے پاؤں کے نیچے کوئی کانٹا آ جاتا تو رب کعبہ کی قسم وہ پھول بن جاتا، میرے پاؤں کے نیچے کو پتھر آتا تو وہ موم بن جاتا، مرحبا مرحبا کی آوازیں آتی اور ابر میرے اوپر آ کے سایہ کر لیتے، اور پانی لینے کے لیے کنویں پہ جب میں جاتی تو بقیہ خواتین زور لگا کے پانی نکالتی، جب میری باری آتی پانی خود اوپر آ جاتا۔ اللہ اکبر۔ اور گھر میں جب میں آتی تو آواز آتی ہر طرف سے، ہر کونے سے، بشرا لکی یا آمینہ، اے آمینہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ تو جواب خوشخبری ہو، مبارک ہو، تو پوچھتی کس بات کی خوشخبری؟ تو جواب آتا قد حملت بسید هذه الامہ، قد حملت بسید الاولین والآخرین، پوری کائنات کے دلہا آپ کے گھر میں تشریف لا رہے ہیں، پوری کائنات کے امام آپ کے گھر میں تشریف لا رہے ہیں۔ اور حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے مدنی تشریف لاتے ہیں فغشیتہ وغیبتہ صحابہ، ایک نور کا ابر آتا ہے اور میرے پورے گھر کو منور نہیں کر دیتا، میں کیا دیکھتی ہوں کہ پوری کائنات ہی منور ہو جاتی ہے، اور آواز آتی ہے طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربہا لیعرفوا باسمہ وصورتہ ونعتہ، اس بچے کو پوری کائنات کا چکر لگواؤ تاکہ ساری کائنات کو پتہ چل جائے کہ کائنات کے دلہا آ چکے ہیں۔ اعطوہ خلق آدم وشجاعت نوح وخلت ابراہیم واستسلام اسماعیل وفصاحت صالح ورضاء اسحاق وبشرى یعقوب وشدت موسیٰ وجہاد یوشع ووقار الیاس ولحن داود وقلب ایوب وطاعت یونس وعصمت یحییٰ وزہد عیسیٰ واغمسوہ فی اخلاق النبیین۔ یہ ساری خصوصیات جو تھیں، تمام خصوصیات اس بچے کو دے دی جائے۔ اور آخری ایک چھوٹی سی بات، جو آتا آ کے یہ جملہ کہتا کہ میں نے ایسا حسین نہیں دیکھا، اس میں ایک شائبہ ہے، میں نے نہیں دیکھا شاید ہو، میں نے نہیں دیکھا شاید ہو۔ چنانچہ جناب خواجہ ابو طالب اور جناب خواجہ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، آ کے کہتے ہیں تم لوگوں نے کیا دیکھنا ہے، میں نے عرب و عجم کے بچے دیکھے، رب کعبہ کی قسم میں نے بھی ایسا حسین نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ جناب جبریل آتے ہیں، آگے کہتے ہیں تم لوگوں نے کیا دیکھنا ہے، میں تمام نبیوں کے پاس گیا ہوں، میں نے بھی نہیں دیکھا۔ تو اللہ کی طرف سے شاجی ندا آتی ہے، اے جبریل وہ سانچے میں نے توڑ دی، یہ پہلے اور آخری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔